یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما احمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم عجل ظہور امامنا صاحب العصر والزمان وجعلنا من آوانه وانصاره اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تقریف کرو صلوات دی تلاوت فرماؤ علیہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین خصوصاً علی سید الاولیاء امام الاوصیاء علی بن ابی طالب امیر المؤمنین الذی قیل فی شانہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاکم اللہ وعلی اولادہ المعصومین ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم وَلَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام حاضرین دی حاضری قبول فرماوے تمام سامعین دا ٹر کے آیا قدم قدم قبول فرماوے اس مقدس بزم وچ بیٹھ کے تواڈے ہر ساہنوں اپنی عبادت شمار فرماوے جتھے جتھے اہل ایمان وسطن خدا خود حفاظت فرماوے خصوصاً اہل ایران دی اللہ تعالیٰ نصرت و تائید فرماوے غیر مسلم طاقتوں خصوصاً شیاطینی طاقتوں اللہ برباد فرماوے اسلام اور ایمان دا بول بالا فرماوے جتنی دعاواں لے کے آئے ہو مالک کسے خالی نہ ولاوے اللہ سائیں اپنی آخری حجت دا جلد ظہور فرمائے
اسا گناہگاراں نو مولا دی زیارت دے قابل ماشاءاللہ دعائیں دی قبولیت واسطے جاگ کے ذرا صلوات دی تلاوت کرو ماشاءاللہ میرے تو پہلے بہت کچھ سماعت فرما بیٹھے ہو اللہ پڑھیا قبول کرے سنیا قبول کرے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک آیت جناب دی خدمت تلاوت کی تھی مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ میں توانو پیدا کیتا ہے وچ اللہ ذکر تا جنہ دا ہی کیتا ہے وما خلقت الجن والانس انہاں دو مخلوقاں دا اللہ نہ چاہیا ہے جنہ مرن دے بعد پھر کھڑا ہونا ہے تے حساب کتاب دینا فرشتے نو اللہ بنائی اس قسم دا ہے کہ وہ خطا کر دے نہیں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک انتظامی مشینری ہے اور آدھا حساب کتاب نال کوئی تعلق نہیں چرند پرند حیوانات مرسن تے کل عدم ہوئے سن ختم ہوئے سن انہاں دو مخلوقاں مرنا بھی ہے تے پھر اٹھیمنا بھی ہے تے حساب بھی دینا وہ کیڑی کیڑی مخلوق ہے ایک جنات دوسرے انسان جنات ساڑھے وچ موجود ہوندے ہر بندے دے نال شیطانی کفتہ دا ایک نمائندہ پھردہ ہوندہ ہے جڑا ساڑھے کولو شرارتاں کرائندہ ہے سانو نظر نہیں آندہ ساڑھے رگو ریشے دے وچوں شمار ہو وائندہ ہے تے اللہ پاک نے جڑا انتظام فرمائے انبیاء اور اوصیاء دے ذریعے انہاں ہستیاں دے فرمان ساڑھے ہوتے لاگو ہوندے شیطان دی نہیں مننی رحمان دی مننی ایسا کوئی دور نہیں گزریا کہ جہدے وے شیطانی قوتاں اپنا کام کرن تے رحمانی قوتاں بندے نو مطلب میسر ہی نہ ہوئے ایسا دور کوئی نہ گزریا ہے تے نہ گزرنا ہے توجہ فرما رہے ہو بارہ جنہ دا حساب ہونا ہے انسانہ دا حساب ہونا ہے انہاں دو دا اللہ ذکر کیتا ہے کہ میں توانو پیدا کیتا ہے خلق کیتا ہے صرف اور صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے میری عبادت دے بغیر تواڈا اس جہان تے پیدا ہون دا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں توجہ فرما رہے ہو جدہ نوجوان سٹوڈنٹ سن دینا ہے کال پہ اللہ پاک دی آیت ہے بھئی سامدہ پیدا کیتا گیا ہے صرف اللہ دی عبادت واسطے کمال علی گالے ہاں دی چونکہ معلومات کمی ہوتی ہے وعدن بھئی ایسا تھا اپنا تعلیم حاصل کر دے ہیں پھر کوئی روزگار دی کوشش کر دے ہیں کوئی مزدوری کر دے ہیں کوئی کورس کر دے ہیں پھر کوئی جاب کر دے ہیں پھر شادی خوشی اولاد اسی تے سارے کام کرنے مصروف رہنے ہیں تے اللہ دے بھئی تو انہوں صرف عبادت واسطے پیدا کیتا ہے یہ ایک گل ہے تو مڑارے لے وہ نماز پڑھ دے رہی ہے یہ تو سارا کچھ ایسا خطا کرنے ہیں یہ تیری معلومات دی کمی ہے گل اصل یہ ہے کہ نماز واقعی افضل عبادت ہے مگر وہ پڑھنی ہے کہ وقت تے جیڑے لے وقت دا ہونا ہے اس لے پڑھنی تو اس نماز تو علاوہ بھی ہر ویلے عبادت خدا ہے چھے جیو میں کیویں عبادت خدا ہے گھبراتا نہیں رہے معصوم نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرا ہر ساہ تیری ہر حرکت تیرا ہر بیٹھنا تیرا ہر اٹھنا تیرا چلنا تیرا جاگنا تیرا سونا یہ سب خدا دی عبادت تے شمار ہوندہ ہے بشرطے کہ تیری اس ہر حرکت تے خدا راضی ہوئے جنہوں وقت اس گل دا پتا ہے تھوڑی جی مدد کرے جنہوں چپ بیٹھو زی میں نے جاننا بھئی ان وقت پتا کوئی نہ ہے
او بھائی انسان تیری ہر ساعت جتنا تو کرنا ہے، گھر دی کرنا ہے، بچیاں دی کرنا ہے، روزگار دی کرنا، پنجابی سمجھ رہے ہو نا؟ یہ سارا کچھ اللہ تیرا عبادت لکھدا ہے، بشرطے کہ جڑا کرنا ہے وہ خدا دی مرضی دے مطابق ہو۔ مڑ تیرا چلنا بھی عبادت، تیرا بیٹھنا بھی عبادت، تیرا بولنا بھی اللہ دی عبادت، تیرا خاموش رہنا بھی عبادت۔ ایک لفظ میں اپنے کو بنا کے نہیں آکھ رہا، حدیث ہے معصومین دیاں، مومن دا خاموش رہنا بھی عبادت، بولنا بھی عبادت۔ حتیٰ کہ بھائی جان گزارے سنو، مومن تھک ہار کے رات نو سائیں ویندے، میں گل مومن دی پہ کرے نا، مومن جڑا مومن ہے اس دی گل ہے، غیر مومن دی بات نہیں۔ سائیں ویندہ ہے وہ تو ستا پہ ہے نا، سرانے تے سر رکھ کے، تھکان دور ہو رہی ہے سارے دن دی، سستی دور ہو رہی ہے، نیندر ایک ضرورت ہے انسان دی وہ پوری کر رہا ہے۔ خالق فرماتا ہے چونکہ مومن ہے یہ جاگ دے ہی میرے مرضی دے مطابق چلتا ہے، لہذا ادا سائیں جانا بھی ایک ایک ساہ میری عبادت شمار کا۔ لاؤ بھائی جڑے نے بولے کمال نہیں، اللہ تعالیٰ دا تو سا شفقت ویکھو، بھئی وہ ستے پہ مومن دا بھی ہر ساہ اپنی عبادت لکھائندہ ہے فرشتے تو، تے جس بندے اس گل تے داد نہیں تھی وہ دے حاضمے دے کیا کہنا، اور کے چاہنا ہے اللہ تو، بھئی تو ستا پہ ہے تیرا سائیں جامنا بھی اللہ عبادت شمار کر رہے ہیں۔ عبادت صرف نماز نہیں، نماز افضل ترین عبادت ضرور ہے، مگر انسان دا ہر او کم عبادت ہے۔ بیٹا چھوٹے یاد کرو، ہر او کم عبادت ہے جس کم تے خدا راضی۔ اللہ کے کام چنگا کیتا ہے ماشاءاللہ، اللہ کے واہ بھائی واہ میرا بندہ اے کام چنگا کیتا۔ میں سادی جائی مثال دینا، تو ساڑھے جان گئی تو پٹھے آتے ہیں تو آٹے ملا کر ہلیا ملیا ہے منڈی باؤ دین دے بچالا سرگو دائرہ ہلیا ملیا دیا، گھا کپڑ گیا نا اپنی ڈنگرہ واسطے، تے ویچ حاشی آئے ادھوں راکی تے ادھوں مالک دا، اور تو گھٹڑ گیا تے کئی ٹانڈے حاشی دے ادھے گرے پہن دے کئی ادھے ازا تو پانچ آتے ہیں جنگل ہے، اور تیرا دل کرتا ہے بے دو چار ٹانڈے میں لا نہیں، وہ بھائی والا بول تو کوئی نہیں، تے جیڑا تو ماشاءاللہ جیڑا تو ادھو ٹانڈا تیلا نہیں چاہدہ ہمیں سکدہ ہی پہ ہے تیرا نہیں، اے جڑا کوئی تو کرے نہ ہے پٹھے گاہ بڑھ کے لایا بنا ہے اپنے مال ڈنگر نو گھدنا ہے، اے تیرا کرنا پھر دودھ چوئنا ہے کچھ وچینا ہے پانی نہیں گھددا بچیاں نو پیوائنا ہے، اے اللہ سارا تیری عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے عبادت کا انواع دن، عبادت آدن عبادت ہے، اے عبد جڑا ہے نا عبد زمانہ سا بندہ کرے نے، یہ بندہ ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے یا کسی لئے بلائیں ہی ہوندہ ہے؟ بولو یار میں کوئی نامہ بندہ تو نہیں آیا بیٹھا، کیوں پوتر بندہ ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے یا کسی ویلے بلائیں ہی ہوندہ ہے، ڈنگوری ہوندہ ہے کسی لئے نہیں، بندہ ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے۔ اگر ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے تو بندے آئیے چھ رہے تو بندہ ہوندہ بندے آئیے سنوا دن کہ میں ہاں خدا دا بندہ جو میں تے حلال ہے وہ میں استعمال کرنا ہے، جو میں تے حرام ہے اس دے میں نیڑے نہیں وجنا۔ اس نوازن بندگی چاہے نماز ہے چاہے روزی کمامنا ہے۔ ایک بندہ آدھا ہے جی میں اپنے بچیاں دی کرے دارانا روزی کمینا تے بچیاں نو کھوینا بچیاں نو پڑھائینا، یہ سارا کچھ بوڑ جناب جوان ہوندن میں انہوں نے خوشی شادی کرے نا، یہ تو میں سارا کو بچیاں واسطے کیتا ہے جاگے دھرا، یہ میرا عبادت کی نے بنتا ہے۔ مالک فرمائندہ ہے میرا بندہ ذرا سن میری گل، ایک بچے تیرے مخلوق تا میری ہے، یہ میں اپنی مخلوق
تیرے ذمے لائیے، میرا ایک نظام ہے بچہ بنا کے پیدا کرنا، مڑ کو بندے والدین انہوں نے پالن پوسن تربیت کرن، میں تیرا ذریعہ عبادت بنایا ہے تو بچے کر کے پالن، میں تیرا ہر سا عبادت کیا۔ اور فرما رہے ہو یوم اپنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں پیدا کیتا ہے انسان نو صرف اپنی عبادت واسطے۔ تیری زندگی دا ہر سا عبادت ہو سکتا ہے بشرطے کہ تو اللہ دی رضا دے مطابق کرے۔ تیرا روزی کماونا بھی اللہ دی عبادت، تیرا بیٹھنا بھی اللہ دی عبادت، تیرا بولنا بھی اللہ دی عبادت۔ توجہ فرما رہے ہو؟ بچیاں دی تربیت کرنا بھی اللہ دی عبادت، مکان بناونا اپنا اللہ دی عبادت، بشرطے کہ حق حلال دے پیسے نال بنائیں تو مڑ اللہ دی عبادت۔ یہ مٹی کی تو 2 نمبر کر کے بنائیں تو مڑ کہیں دی عبادت۔ مومنہ دی محفل میں آکھنا بھی اچھا نہیں جانا، اور شیطان دی عبادت پڑھ گھبراتا نہیں رہے۔ ایک سلوات ایسی پڑھو جو تھکان لائے جائے، میری بھی تواڈی بھی۔ بھائی مومن دا ہر کم کرنا اللہ دی عبادت ہے بشرطے کہ اس کم تے اللہ راضی ہوئے۔ جملہ یاد کر لو اور اس جملے نے وہ پہنچاؤ اپنے برادران تک، عزیزان تک۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مومن دا ستا پیا ہونا بھی اللہ دی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرشتیاں نو وعدہ ہے جس ویلے جاگدا رہیا ہے نا تے میری رضا دے مطابق کریندا رہیا ہے تے میں ستے دی عبادت نہ لکھاں۔ اگر جاگیا تے میری مرضی دے مطابق رہیا، لہذا اللہ تعالیٰ ستے دا ہر سا عبادت لکھدا ہے۔ برادران ایمانی، اللہ پاک تو انہوں خوش رکھے۔ بڑا کوئی سن بیٹھے ہو کہ بھی میں بھی چند کلمے جناب نو ثواب دے طور تے سنے نا، میں لمبا نہیں کرتا مجلس پاک نو ختم ہی کرنا ٹائم تے شہادت دی مجلس ہوڑی مولا دی گزارش ہے۔ اگلا سوال ہے وہ سمجھ لو تے بات ختم کرا۔ اگلا سوال ہے بھائی اللہ کیویں راضی ہوتا ہے؟ مومن دے ہر کام تے اللہ تو سب بیٹھے اس پاسے ہو بار بار تو دیکھ نہیں سکتا، ناراض نہ ہوا تو صحیح دے شامل ہو بہوا نا۔ جماعت تا ہکا ہے کہ کوئی فرق ہے؟ صلوات پڑھو محمد والے محمد جی صاحب۔ میں معذرت کرے نا محسوس نہیں کرنا، ماشاءاللہ۔ گزارش ہے جی اللہ کیویں راضی ہوتا ہے؟ اللہ دی رضا دی کی شرط ہے، وہ کی شرائط ہیں کہ اللہ راضی ہوئے بندے۔ صاحب زارے ایک بچہ یاد سکتا جی ہر اچھے کام دے اللہ راضی، مگر نہیں انجامی ایک شرط ہو رہے۔ ہر اچھے کام دے اللہ راضی ہے مگر 2 شرطاں دے نال۔ بڑی مہربانی میری بات نو توجہ نال سمجھنا۔ بندہ گل غور نال نہ سنے نا تو بات مومنن وگا کہانی سنیں دا بیٹھ ہوئے دا جب مولوی آئی تو غلط آگ گیا ہی سنی تو توجہ نال آگ نہیں تے بڑا کہتے سنی تو ساڑھی غلط ہے تے سانو گالی کٹھاونی۔ اور بھائی گل سمجھنا اللہ راضی ہوندہ ہے 2 بنیادی شرطاں نال۔ توجہ بندے دے ہر کام تے راضی نہیں، چنگے کام تے راضی ہے مگر چنگا کام بھی 2 شرطاں نال کرے تو بات اللہ راضی۔ پہلی شرط سنو جناب، پہلی شرط ہے کہ اچھا کام کرنے والے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو۔ بڑی مہربانی۔ کار خیر کرنے والے دا عقیدہ دا دعا نا ایمان منن ٹھیک ہوئے، منن ہی عقیدہ نوالا بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے تے اس دی نیکی تے اللہ راضی ہوتا۔ اگر وہ دا عقیدہ میرا عزیز ٹھیک نہیں،
یعنی وہ ایمان صحیح نہیں تو مڑ جیڑا ہی چنگا پیا کرے کوئی اللہ دی رضا حاصل نہیں ہوتا۔ میرا چوتھا پیشوا حج تے گئے ہوئے اپنی سواری نہ لے موالی نہ لے میری تحقیق نہیں موالی ہے کن 4-5 جتنے بارل ہے صحیح مولا دے نال کو مومنہ دا قافلہ ہی تے ایک موالی ہے کہ صحیح سال دا عرفات دا میدان بھریا پیا ہے ویکھو نا کتنے حاجی ہیں حاجی بے شمار ہیں۔ مولا مسکرا کے فرمایا اپنے موالی نو گل میں کرندہ رہا نا تاکہ ٹائم بچ جائے توجہ ودھے سو تو گل تام پہنچ مولا فرمایا ترجمہ کرنا چاہ مولا فرمایا میرا موالی حاجی بہوں گھٹن بلائیں زیادہ ہیں ہائے 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 میرے خیال ہے تو سائیں سپیکر دے لگے بیٹھے آئے اچھا ماشاءاللہ جی میں اساں سپیکر دے بغیر پڑھ نہیں سکتے دادی بندے سپیکر تو نہیں دیں اللہ تو ان سلامت رکھے مگر اللہ جان دے نہیں بگال اپنے کول نہیں پہ کریں دا عبادت جتنی اوکھی ہو جائے نا مراحل ایسے اوکھے ہیں یعنی کریں دے عبادت گرمی سخت ہو جائے آندھی چال پوے اوکھی ہوندی ہے نہیں بس عبادت جتنی اوکھی ہو جائے اللہ دا ثواب اتنا بدھا دیں دے میں تو مثال چا دینا بھئی مولا علی دی قبر دی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب ہے پاک رسول دی زیارت کرنا بہت بڑا مگر جتنا ثواب اللہ مولا حسین دی زواری دا رکھیا ہے اتنا کسے پیشوا دی زواری دا ثواب نہیں لکھیا یہ دی وجہ کی ہے آخر اے جو مولا صادق آل محمد دا ارشاد ہے کہ میرے دادے حسین دی زواری 70 حاج دا ثواب اور 70 حاج نہیں ہو ویندہ چاچا ہوں میرے چاچے تے ٹور گئے میں بھولے بدا اپنی کالی داڑی تے پورا میں جاننا انہیں بدا حالانکہ ہوں تو بھرا بیٹھن دے بھائی مولا حسین دی زواری دا ثواب جڑا ہے 70 حاج دے بندے بڑھائی ہوتے ہیں 70 حاج جو ہو ویندے 70 حاج نہیں ہوندے 70 حاج دا ثواب ہوندا ہے گل سمجھ آئی نہیں 70 حاج دا ثواب ہوندا ہے بندہ کدا آئی نہ پڑھے نا سن دے پیو تے معصوم فرمائندہ اپنے پیو ماں دا چہرہ ویکھ چا تینوں حج دا ثواب مل ویسے مذاق نہیں پیو ماں دا چہرہ ویکھ دا پیا ہے زیارت پہ کرے نہ ہے تو پتہ نہیں 24 گھنٹے کتنی واری وینا ہے تے حج دا ثواب ہے پیو ماں کبڑی پوے تائیں تو کبڑی کے نہ ویکھیں پیو ماں معصوم تا نہیں ساڈا غلطیاں کر سکتا ہے پیو ماں دی غلطی دی گرفت انج نہ کریں جو تو میں دے آوجے نہیں یہ تیرا انہاں دے غصے نو انہاں دے مندے نو برداشت کرنا اللہ دی عبادت گھبراہٹ نہیں رہے لہذا مولا حسین دی زواری دا ثواب کیوں زیادہ ہو گیا جتنی پابندی مولا دی زواری تے لگی ہے اتنی کسی معصوم دی زواری تے پابندی نہیں لگی ظالم پابندیاں بدل دے گئے اللہ زوار دا ثواب بدل دے سبحان اللہ مولا حسین دی زواری 70 حج دا ثواب ادھا ایک حدیث یاد آ گئی ہے سے ایڈی نماز پڑھنے ہیں جس سے ساڑی تاک نہیں پہنچی پڑھنے ہیں تو کنی بس پڑھ لینے نماز کا کتنا ثواب ہے بھلا دسنا چاہتا میرے بعد علماء بزرگان تو تحقیق کرے آئے اے جڑی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں صبح والی بھویں پیشی دی 4 اثر دی 4 مغرب دی 3 عشاء دی 4 یہ جڑی نمازاں پڑھنا نا ایک نماز دا ثواب 20 حجاں دے برابر ہے ہائے 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 کنا بندے سیر ہی نہیں ہلائے یہ مطلب میری گل تے اعتبار کوئی نہیں او بھائی میں کولو کرا میں نے کیا مرنا پیا جو میں یہ کولو کرا
ایک نماز دا ثواب 20 حجاں دے برابر ہے تے 5 نوں ضرب دے 5 نمازاں 20 نال ضرب دے 5 100 حج دا ثواب اللہ تیرا لکھدا ہے شاباش جنہیں 5 نمازاں پڑھی تے میں علماء تو بڑا پوچھے میں کوئی تحقیق کر رہا جائے مزید جڑی اللہ مستحب پڑھائندا ہے تو 2 رکعتاں صبح دی مستحب پہلے پڑھی دی اگر دے چڑھن پاوے تے میں پیچھے تے پڑھی ٹھیک ہے نا انہیں یار 8 رکعتاں ظہر دیاں 8 رکعتاں عصر دیاں جڑی واجباں تو پہلے یہ بیچاریاں 8 رکعتاں ایڈیاں بیچاریاں جو پڑھیاں مولویاں ہی کدی ناراض نہ ہو وہی سو جی مومنہ دی گل کری ہوئے تو ناراض ہوتا جی مولوی دی کری ہوئے تو پڑھ دے نہیں تاکید کیتی گئی ہے مغرب دیاں 4 رکعتاں دی بڑی تاکید کیتی گئی 3 فرضاں دے بعد تے جڑیاں 2 بہ کے واتر پڑھیندے نا شاہ دے بعد دی تے بہت تاکید بڑے فائدے میں کوئی ٹائم نہیں دساں با کتنے فائدے ہن اے جڑی واجب نماز آئی او دا ثواب 20 حجاں دے برابر ہے ایک نماز دا تے مستحب نماز او دا ثواب کتنا اے دے بارے معصوم فرمایا ہے کہ دا ثواب دسیا اللہ کوئی نہیں بندے دی نیت ویدا ہے تے توکل ویدا ہے جتنی وہ بتائندا بنے اللہ ثواب ہی بتائندا پتہ نہیں سنتی نمازاں دا کتنے ہزاراں رکعت دا ثواب تعین نہیں کیتا گیا بھائی اتنے سنتی نماز دا اتنا ثواب ہے اللہ دی مرضی جتنا دے وچ لہذا نماز پڑھی کرو نماز افضل ترین عبادت نماز اسے دی جاتا حسین اللہ کو سلامت رکھے چلو میں اپنی گل پوری کروں بھائی 2 شرطاں نال اللہ چنگے کام تے راضی ہوندا ہے پہلی شرط ہے کہ بندے دا بولو عقیدہ ٹھیک ہو میں بولو دی گل سنی جی بھائی تو دسیا جی بندے آ کے جی اور سپیکر خراب ہو بھائی بندے آ کے جی بڑے حاجی ہیں ساتھ میرے معصوم امام مسکرا کے فرمایا حاجی بہت تھوڑے نے بلائیں زیادہ ہیں چوتھے امام فرمایا حاجی بہت تھوڑے بلائیں خطرناک بلائیں زیادہ ہیں بڑا حیران ہو جائے حیران بدی ودے حاجی ان خرچہ کیتی ودے مولا فرمایا آؤ وگوشت امامت چوئے کو اس ویلے ویکھیا تو دا ڈرن لگ گئے کہیں دی شکل کیویں تے کوئی مولا سن تے ڈر پہ لگدا ہے وجہ کی یہ حاجی ہیں ویکھنے تواڈی انگلی دے باہر ہوئے تے تے حاجی ہیں اندروں کر کے ویتے ہیں تے بلائی ہیں وجہ کی ہے امام فرمایا ان کے دلوں میں ہماری ولا نہیں ہے اس پاس علی حلے معلوم ہویا کہ عبادت بھی اسے دی قبول ہے تے اللہ تاں راضی ہے عبادت تے جو بندے دا عقیدہ ٹھیک ہو کیونکہ وہ ولایت اہل بیت دے منکر ہیں لہذا انہوں نے عبادت قبول کوئی نہیں میں اپنے شیخ مولا دا ایک اور فرمانی تھا سنائی ہوئی نہ چلو ٹائم دا نہیں مگر میں دسی ہوئی نہ ثوابت ویسی بھائی وہ مولا فرمایا جس شخص کو شیخ لال ولایت جس شخص کو اللہم صلی علی محمد جس شخص کو میری دادی زہرا کی عصمت اور حقوق کا پاس نہیں ہے اس کا اللہ کی زمین پر ایک ایک قدم چلنا حرام ہے اس بندے دا ایک ایک قدم حرام لکھدا ہے جن جناب زہرا دے حقوق اور عصمت دا لحاظ نہیں او اللہ زائی دے بندے او مولا دے موالی اللہ رزقی بندے تے حلال تاں کریندا ہے باوے رزق تیرا اپنا کمائے ہوئے چوری نہ ہوئے سود نہ ہوئے رشوت نہ ہوئے بالکل خالص اپنا
وہ بھی تیرا حلال تاں بنتا ہے جو تیرا عقیدہ ٹھیک ہو، ورنہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ حتمی مذہب شیعہ دا یہ بالکل آئمہ تہار دا اٹل فیصلہ۔ پہلی دماغ کے جی نشانی اللہ راضی تاں ہوندا ہے جے کسے دے چنگے کام تے کہ اس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے۔ پتہ نہیں میں کتنی باری دہرائی بیٹھا ہوں، اجا یاد روئے تو جانے یا نہیں۔ دوئی شرط قسم ہے، پہلی شرط جڑی عقیدے والی اس سے تو بندے بول لے، دوئی تے بندے ان چپ کرنا ہے نا بھائی ویکھے آئے کیویں بنتا ہے۔ دوئی شرط ضروری ہے، یہ نہیں بھی دیکھ کے شرط نہ عقیدہ ٹھیک ہوئے تیرا عمل کر۔ دوئی شرط ہے میرے بھائی کہ عمل خیر کرنے والے مومن کا رزق حلال ہو۔ مجمع ہائی ہزاراں دا تعداد ملی تھوڑی، بانی تمہیں پوچھیا بعد اچھے بن کے گیا ہی اسا گیا تریہائی سود والی بیٹھی آئی، تریہائی رشوت والی بیٹھی آئی، تے باقی جناب رہ گیا آدھ انہیں چکے مار خور بیٹھے ہیں۔ وہ کیویں دے بڑا دار، مگر تسی ماشاءاللہ صاحب ریش نمازی شرفا بیٹھے ہو، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ ایک بندہ صاحب ریش نہیں ہوتا، عقیدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، عمل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ریش بھی جڑی ہے وہ جیسے نے اللہ توفیق دیتی کو بھی رکھ لئی سی، توجہ ہے۔ اب داڑھی منائی ود ہوئے تو انہوں ایمان تو خارج نہ سمجھے کرو، ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ اچھا ہن بھائی میں سبیت کرتا چلو اللہ خیر کرے سی کیویں چلدا ہلدا پیا ہے، تو کوئی بتی آ گئی نے میرا پترو تو کرے آئے محنت، شاباش، صلوات پڑھو آل رسول دی ذات پاک۔ بیان ختم پہ کرے نا جی۔ پہلی شرط عقیدہ ٹھیک ہوئے، دوئی شرط ہے کہ رزق حلال ہوئے، تاں بندے نو اس عمل خیر دا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے۔ ایک بندے میرے تے کیتا سوال، وہ دا جواب ہی نہیں سنائی وجہ، وہ دا کہ جی میرا رزق فلانے وجہ تو نہ ہی صحیح، تے میں تو نماز ہی پڑھتا رہا، روزہ ہی رکھے تے رزق صحیح نہ ہی واقع، تے ہن کے بڑھ سی؟ یہ دا جواب ہی مولا دے گئے۔ مولا ساڑھے صرف تلوار نہ لڑنا نہ جان دے، ساری گلاں جان دے۔ اچھا مولا دا جواب دے گئے وہ تیرے عمل معلق ہوئی سے، معلق دا معنی لٹک ہوئی سے، تیرے نام اعمال جمع نہ ہو سن، انہیں لٹک ہوئی سن، تے تو ہون جائندہ حق کھا دے جاؤ تیرے عمل تیرے نام اعمال شمار ہو سن۔ توبہ چکر انہوں نے واپس چلے، حد ہو گئی مجالس حسین دا کتنا فائدہ ہے۔ اوے اپنے پیو دادے دا دامن بھی صاف کر سکنا ہے، انہاں کسے دا کھادا ہی نہ تو واپس چلے، وہ بھی ٹر گیا ہے، وہ جنہ دا کھادا ہی وہ بھی ٹر گئے، تو انہاں دی اولاد ہے جے کھادا ہی، انہاں دی اولاد ہی ودی ہے جنہ دا کھادا گیا ہی، ہون انہاں نے واپس چلے گول کے اتھے تیرے پیو دادے دا نام اعمال صاف ہوا۔ توجہ ہے، جڑے پہ بلندے خیر تا ہے، جڑے جنازے اعلان کریں دے ہو بھئی ساڑے مرحوم کسے دا کھادا ہوئے کسے دا دیونا ہوئے تے او دا اعلان پہ کرنے ہیں بھئی آکے مانگ لوے آئے دیون لمن مانگ لوے آئے، وہ صرف آکھیا نہ کرو بعد کوئی منگے تھا دیتا ہی کرو۔ اللہ بخشن والا ہے، وہ معاف کر دے، سبحان اللہ۔ بس انسان دا ہر لمحہ اللہ دی عبادت بڑھتا ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زواری کرے، مجلس کرائے، مجلس سنے، مجلس دی
والے دی مدد کرے، انتظام میں شامل ہوئے، پانی کا چھڑکاؤ کرے، مجلس دے واسطے زینت بنے، باقی جناب اعمال خیر کرے، خیرات کرے، اللہ دی بارگاہ پاکاں دی رضا واسطے یہ سارا کم اپنے بچیاں کو صحیح تعلیم دے، انہاں دی خوشی، انہاں دیاں شادیاں، یہ سارے کم تیرا دفتر بہ کے کام کرنا، تو اپنے پیٹ واسطے آنا ہے نا، اللہ تیری عبادت لکھ دے۔ ساڑھے ضلع جنگ دی بند گل ہے، ہن بھی وہ بندہ ودا ہے، وہ پٹواری لگو آئی جیڑے موزے جو لاوین نا، نہ وہ رشوت آپ لوے تے نہ لائے کے تحصیلدار نو دے۔ تحصیلدار تک وہ جا کے آوے ایک ایک کہاری لگتی ہے ساڑھے ہوتے، اینو موزہ نہ دے ہو، اینو کہیں دفتر دی نوکر ہے وہ۔ میں ممبر حسین تے سچی گل پہ کر، وہ بندہ ہن بھی جیندہ ہے، انہوں موزہ چھڑا دیتا کہ بھئی تک ایسا لائے کے نہ دھن دیندہ نہ آپ لیندہ، دفتر بعد تو نقول بیرانچ جتھو بندے نقلاں لیندے بھائی، انہوں بیٹھو ہوئے جناب میں بھی ایک نقل لینی آئی، میں ان کہتے سے اب امیر خان ہی تھا دفتر میں اگلا موج ہو گئی، میں اپنا بندہ وہ جس ویلے میں گیا وہ گئے باہر آئی دفتر تو انہوں نے پوچھا دوئے بیلیاں انہاں کے جی باہر جاؤ وہ آ بہندہ، اخیر وہ آ گئے، اس نے میرے واسطے چاہ منگائی، انہاں واسطے ہی منگائی جڑے باقی اہلکار بیٹھے، بندہ بڑا اخلاقی ہے۔ اور جناب علی نے وہ جڑا بیٹھا نا وہ خدا سینئر اس کا کیا تعارف اس کر لیا، اس میں نہ کیا مار صاحب اے جڑا توڑا بندہ ہے نا اے سانو ہی مار گھتیا ہے تے اپنا ہی کاکنے سوچو، ایک سائیکل لئی ودائی جہندہ اگلا ماڈی گاڑے پچھلا کوئی نہیں، پٹواری ہو کے تو بندے دا حوصلہ ویک ہو بھائیا اپنے گھوٹ بھرنے ہی ویک، اس بندے دا حوصلہ ہی ویک، اور حقیقت بات ہے وہ دے قمیض نو سب پیوان لگے ہوئے بھی ڈٹھے، اور جناب وہ مذاق کی کرے دیا کہ یہ کوئی میں امیر خان یار ہے اپنے عملے سارے نو ناراض کی تو ہے، وہ دا کہ جی میں نے دا نقصان دا کوئی نہیں کیتا، جڑی میری تنخواہ ہے اس سے میں گزارا کرے نا، ہاں خطا یہ کرے نا جو کوئی نقل کٹامنا آوے نہ تے اس کو مگدن پیسے تے میں انہوں آنا ہوگا، وہ پچھلے بھرا میں جب بیٹھے ہو شالہ ہی ہو جب بندہ دفترائیں بیٹھے ہوئے وہ ادھر آ بھینجا میں نقل کٹ کے دینا جب یہ خطاب نہ کرے نا، ان وعدنی مومن عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے تے رزق بھی بولو حلال ہوئے، اللہ تیرے ہر کام نو اپنی عبادت لکھ دا ہے، جڑا بندہ ہوندہ ہے وہ ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے، کسی ویلے بلا نہیں ہوندہ، ہر ویلے بندہ ہوندہ ہے، یہ جڑا مولا دا موالی ہوندہ ہے وہ بھی ہر ویلے موالی ہوندہ ہے، کہ کسی ویلے خارجی ہوندہ ہے بچوں بولو یہ بندہ اللہ دا ہر ویلے بندہ ہونا چاہیے، انہیں مولا دا شیعہ بھی ہر ویلے شیعہ، دفتر جی شیعہ ہوئے، دکان تے شیعہ ہوئے، سودا پورا تولے، ملاوٹ نہ کرے، حالت ہے جناب علی موالی کر کے میں گڈی موڑی میں کوئی یار 2 کلو سیب دے چاہ، وہ جناب اکبو جنگے بیان اس گتی ترکڑی پچھو آن 2 حصے بیچ، کچھ ڈلے ہوئے کچھ کیڑے آلے گھر میں لائے گئے ہوں، ایک واقعہ میرے نال گزرے ہوئے ہے میں بنا ہی نہیں کھلا، تو اسا تریمتا دے ہو کچھی آلے دے سوانی آنے ہیں، عورت زال بیوی وہ بھائیہ منہ نہ گھوٹ گھارا لی کہ ہر کہہ دیا نہیں، وہ جیسے لے میں لائے گئے ہوں سیب میں آکے آندھن تو آڑے گا کچھ آپ تے کچھ اپنی بچی نے کہ واٹن ان تے دیو، اس جلے ویکھے اس آکے ذاکری انہیں کریں دو سے جی میں سیب لائے میں کنن کے اسا کہ 2 حصے ویل گلے ہوئے، اے اس مومن دی حالت ہے، اور جڑا مومن کھلا اللہ دے بندیا رزق حلال کما تے بچے ان کھوا تے پھر ویکھ دا لطف کیا، اللہ پاک تو سلامت رکھے۔
میں صدقے ہوا اج مصائب دا دن ہے 18 جیٹھ یا 10 ہاڑ 2 روایتاں مشہور ہیں عراق دے ملک 61 ہجری 10 محرم یا 18 جیٹھ آئی یا 10 ہاڑ آئی ساڑھے ملک کدی 10 ہاڑ بھی منائیں دن کی تھا 18 جیٹھ تسی منائی بیٹھے ہو علماء فرمایا کہ روایات کے اختلاف ہے معصومی ہو چاہتے ہو سن بھائی چلو 2 تاریخ انہوں دے دیو کوئی اس تاریخ تے کرے سی کوئی اس تے کرے سی رومن دا ذریعہ بنوئی سی خاتون قیامت دے پوتر نو روسن جنہی لاش تے بہنہ نو کوئی نہ ہو مرحبا جزاکو خدا تو دنیا دا غم نہیں اللہ گواہی نے میں ذمہ داری نال میں پڑھدا حسین دی مجلس آسمانہ تے ہوئی ہے حسین دی مجلس عرشاں تے ہوئی ہے اجا حسین عالم انوار جھائی جو پڑھن والا حسین دی مجلس اللہ ہی سنن والے آدم تے حوا آئے آئے جیسے لے انوار دی زیارت کرائی نا اللہ آدم نو اتنا علم دیتا ہے نا جتنا فرشتے نو نہ دیتا آدم نو عالم بنایا چونکہ خلیفہ عالم ہونا چاہیے ہے جس ویلے فرمایا اے انوار دا اے اسماء دی زیارت کرتے انہاں دی تلاوت کر آدم تے ہوا کہ میرا اللہ پہلا نور پاک محمد دا دوسرا پاک علی دا زہرا دا حسن دا اے جدہ سا کہ حسین دے نور تے پہنچنے آنا ساڑھے دل گھٹڑ پائے ہوئے دن اکھا جو آنسو علامہ نجفی صاحب نے بھی روایت درج فرمائی ہے بے ساختہ رومن پائے ہوئے ہیں حسین دے نور مقدس نو بیک کے اللہ پاک فرمایا آدم ہوا اے اپنے نانے دی امت دے ہتھوں پیاسا قطر واندے دریا دی مانتے پیاسا اے اللہ مجلس پڑھئے تے آدم تے ہوا سنیے حسین دا ذاکر خود اللہ ہے اور یہ جڑی ہون داداری ہو گئی ہے بھی یہ ذمہ داری بھی خدا دی اپنی اللہ دی اپنی ذمہ داری ہے کدی مٹ نہیں سکتی 12ویں تائیں جاری رامنی 12ویں مڑ اپنی ذمہ داری کرامنی ہے نقصان ہی بڑا ہویا ہے رسول دی دیدہ اگر رومن آوے تو شرم نہ کرو بس کوکا ماریاں کرو 6ویں امام مجلس پڑھی آئی تھے ایک مومن واقعہ کرو نہ کیوں نہیں خدا کہ جی میریاں ویکھو اے سارے رخساراں تے اے نیرے تے سارے آنسو میں مولا میں ٹھیک ہے تو روندہ رہے ہیں مگر میرے دادے نو انجرو نہ کر جی میں بڑھڑی با جوان پوتر دے میت تے روندی ہے میرا دادا عبرت دا کٹھ ہویا ہے میرے سائیں اللہ مجلس پڑھی حسین دی اللہ خود ذاکر حسین دا اللہ حسین دا خالق بھی ہے تے ذاکر بھی آوانجے بی بی پیو کولوں او نبیہ دا سردار بابا اجڑے میرے شکم اج بچہ ہے نا کسے کسے نے وچو آوازہ دیتا ہے آدھا یا امہ آنا اتشان آئے آئے سمجھ آگئی ہے سارے مومن مرحبا ماں میں تیرا قصہ پوترا کہلے آوازہ دیتا ہے یا امہ آنا وریان الکفن میں تیرا بے کفن پوترا میں صدقے ہو اللہ دے نبی دی اکھی نہیں سامن دے بدل بڑھ میں جڑا اللہ دے نبی دی پیشانی چمیا رو کے آکھیا من جبریل کئی باری خبر دیتی ہے اللہ دے نبی حسین تیری امت دے ہتھوں بے قصد بے جرم و خطا تے پردیسی ہو کے واندے دریا دی مانتے تسا کس بجنا میں صدقے ہوا یہ خبرہ میں نے کئی باری جبریل دیتی ہے نا
او غریب حسین جن دی ولادت تے خوشی بھی ہوئی ہے تے مسائب بھی ہوئے، نانا ہی رونا ہے، بابا علی بھی رونا ہے، ماں زہرا بھی رونی ہے، میں صدقے ہوا حسین مولا بڑا غریب الوقت، بڑے بڑے جنازے بیٹھے ہو، امیر لوگاں نے بڑی رونق ہوندی ہے، دنیا آئی ہوئی ہوندی ہے، غریباں دے جنازے تے بھی علاقے والے آ ویندن، وسیب آ ویندا، رشتہ دار آ ویندن، بڑی ذوق نال جنازہ چ ویندن۔ اے کائنات تے ہکو حسین ہے جندا جنازہ اٹھے، یہ مولا حسین دا مصائب پڑھنا ہے نا بھائی آج، یا رسول اللہ تیرے جنازے چند بندے، میں آدھا چلو دنیا تین چھوڑ گئی ہے، علی ترائے جڑے نٹھا ہے، جنازہ پہ ہوں تو ہوئے نا موالی آتے کوئی فون چکرے کہ سجن نو میں رلنا چاہنا، تھوڑا جا انتظار کرو، آدھر مولانا صاحب تھوڑا جا انتظار کریے جا سارا سجن پہ آتا جنازے شرکت کر لی، تیری آنکھی رومن کان تیار ہے، اللہ دی قسم روایت آدھی ہے مولا علی نبی دے جنازے تے ترائے دہاڑے انتظار کی، نہیں کنانو سمجھ نہیں آئے، ترائے دہاڑے جنازہ گھر پہ رہے آئے، علی انتظار کرے نہ رہے، متو کوئی آنکھیں علی جلدی چاہے، مرحبا جزاکم اللہ، اللہ بھائی تو ان دنیا دا کام نہ دے وے، ترائے دیاڑے بیک کے تیئے دے لاندہ پہ آئی جو اللہ دے نبی نو اللہ دے سپرد علی کر دیتا ہے، چلو دنیا نہیں آئی 14-15 بندے نبی دے جنازے، اے عالمین دا سردار، اسی طرح دہرا دے جنازے دے ہوئے بندے جڑے پہ وہ دے جنازے چند بی بی تبصیت کی تھی، یا علی میرے جنازے دا عمومی اعلان نہ کرے، یا علی میرا جنازہ راتی اٹھائی، یا علی میری قبر دا نشان نہ بڑھائی، اور جب دنیا پوچھ دی روندے کیوں ہو، کیوں بھائی رون چھوڑ دے بھی ہے، جو نبی دی دھیے دی دکھیاری ہے جڑی قبر دا نشان ہی نہیں چاہتی، اور قبر دے نشان کیوں مٹھائے رہنے پڑے لکھیا دورے، اور بھائی قبر دی توہین دا ہی خطرہ ہوندہ ہے، میں صدقے ہوا بطول دا جنازہ، یا رسول اللہ چلو دنیا چھوڑ گئی ہے، علی جے بادشاہ تیرا جنازہ چوایا، دہرا علی جے بادشاہ تیرا جنازہ چاہی بتایا، چلو دنیا چھوڑ، مولا علی پردے سے شہید ہوئے، جہاں جنازے 8-9 بندے، 8 کے 9، یا علی مولا چلو پردے سے ٹرے ہیں، مولا علی بھی قبر دا نشان مٹوایا ہے، جہاں نہیں روایت سنی غور نال سن لائے، 2 ہستیاں قبر دا نشان نن چاہتی ہیں، ایک زہرا دوجہ علی، مگر جیسے نے زواری دے وجہ نا زواری تے مولا علی دی مدار دی دھیرت کرے تے وہ سلم آنکھ یا علی تو بھی اپنی قبر دا نشان مٹوایا ہے، پر تیرے جعفر صادق پتر دے دورے تیری قبر دا نشان دا ظاہر ہو گیا، ظاہر زہرا ایڈی اچڑ گئی ہے جیسا نشان قبر اجمی دا ہر کوئی نہیں ہویا، باروے تو پہلے زہرا دی قبر دا نشان اجائی خطرہ ہے دشمن دا، کوئی توہین چکر ہے، جناب حسن دا جنازہ اٹھے تو دے آئے، مگر بندے صرف یار ہیں، بھریا شہر مدینہ، ایک جوان میرے تو پوچھیا چاچا جی بھریا مدینہ دے بندے صرف یار ہیں، نواز رسول دا جنازہ باقی مخلوق کے لئے گئی آئی، میں من رو کے آکھیا پتر باقی دوں اسی جدو تیر پہ بس مرحبا، اے ہے مولا حسن دا جنازہ اٹھیا تا ہے نا، حسین جے بھرا چاہیا، مگر حسین ایڈا غریب ہے جیسا جنازہ اٹھیا ہی کو، 12واں امام رو رو کے آدھا بیٹھا ہے، میرا وہ پردیسی دادا
تصب اٹھائے ہائے ہائے بڑا درد ہے لفظ کلا بہ کے لفظ درائی مڑ ویکھی تے وہاں سوان دے نہیں ہے بارے میں امام فرحمد حسین میرا وہ غریب دادا ہے جس نو پانی دا غسل نہیں خون دا غسل غسل ہو دمو ہو اپنے خون دا غسل اگلی آدھ امام فرمایا میرا وہ پردیسی پہ غریب دادا ہے جیسا کپڑے دا کفن نہیں کربلا دی ریت کفن ہو میرے مال کربلا جدا غسل میں وجے بیٹا چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو موالی ہو شکر کرو اس جولیے جائے ہو جس جولیے جو حسین اگے ہوندہ پہ آئی جدا غسل مل ونجے جدا کفن مل ونجے جنازے دا ٹائم ہوندہ ہے نا اللہ دی قسم ہے جس ویلے مولا حسین دا غسل دا خون نال ہویا تے کفن کربلا دی ریت بڑی آئے ہون جنازہ کی میں پڑھے ہے مسلمان جنہیں جنازے دا ٹائم ہوئے تے لاش تے دا گھوڑے بجا چھوڑا مرحبا حسین دی مجلس سنن آئے ہیں تو تیاری کرنا دا گھوڑے سوار جنہاں نے گھوڑے دے سمہ دے لوہ دیا نالاں شمال دے جنوب دے شمال میں علماء تو بار بار پوچھیا کتنے چکر انہاں فرمایا چکر کتابیں کوئی نہیں لکھی ہوئے آخر کتنا دوڑے آدن بار میں امام دے نوے تو پتہ لگ جائے جڑا مصرہ انہاں خود پڑھیا ہے میرا وہ غریب دادا اور جہاں لاش تے گھوڑے انج بجائے گئے اور یاری دی پیشی جدہ بہنا آئین پتہ نہیں لگتا سینے علیہ ہڈیاں گئی ہائے 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 بھائی ایک باری سینے تے ہاتھ مار کے آکنا ہائے زہرا دا مدین ہائے رسول دا نواسا پتہ نہیں لگتا کانڈائیاں ہڈیاں کیڑیاں بہن ٹکڑے چم چم کے آدھی آئی مدینے علی حسین تو میری ماں زہرا دا جایا تو ہے میں صدقے ہو ماں مولا دی شہادت دا مضمون بڑا لمبا ہے کدی کوئی پورا پڑھ نہیں سکیا شہادت دا مضمون دا جز دی پڑھی سکتا ہے کوئی بس جدہ سارا باغ لٹا بیٹھا سارا باغ لٹا بیٹھا ہے اصغر نوئی پانی پیوا بیٹھا مرحبا بھائی توڑے جگر بڑے نرم ہیں مومنوں اس ویلے میرا بابا آخری تو آخری شہید حضرت عباس جدہ عباس نے ٹور بیٹھا میری معلومات ہے کہ جڑے حال میں دے ہو کے برادر جان حال میں ناصر ینصرنا دے ہو کے پہلے نہیں دیتے ایمان نندہ سوئے دو کہ پہلے ہو کے دے وے عباس تو برداشت ہوندے میں موجود آتے ہیں میں کوئی ہے جڑا میری مدد کو جدہ عباس گھوڑے تو لائے گیا ہے ہن ودا تھا حال میں ناصر کوئی ہے جڑا میری مدد کو آوے کوئی ہے جڑا میرے استغاثے دا جواب دے وے ذوالجناح شبیہوں سے لے آمنی جلے میں آکھنی حالی دروازے درنا ویکھو منٹ میں لئی کھلا یہ نہ منٹن میں مجلس بکا چھوڑنی جتنا میں آکھیاں نے اتنے ہی منٹن نے بکا چھوڑے سن پریشان نہ ہو میں ٹائم دا بڑا پابند ہاں کوئی ہے جڑا میں مسافر دے استغاثے دا جواب دے میں تیو کو اجازت سکھا سکنا لاشاں تڑپ دیاں پہیاں عباس دی لاشی کمدی ہو سی تیادی ہو سی اجازت سے دے میں تو میں ہر شہر مقا چھوڑا میں صدقے ہوا بس حال میں دے ہو کے دیندہ بھیڑا نے بوئے دے آگے ہون اگے دروازے تے آوے کہیں پاسو اکبر آویندہ کہیں پاسو قاسم کہیں پاسو عباس ہون باقی رہ گیا ایک بیمار جڑا بستر ہے بیماری اندروں بہنان تے دیاں دروازے تے آگے حولے والے آدھا کھلائیاں زینب یا ام کلثوم
سکینہ یا فاطمہ کبرا یا فضہ دائی نے یاد کیتا ہے بار بار دروازے در نہ ویکھو میں آکھنا ہے تے دل جنا آونا ہے میں منال بول کے اکساں لایا ہو ان سارا مزدورانو یاد کر کے آدن علیکنا منی سلام توڑتے میرا سلام علیکنا یقیندہ ہے جتھے مزدورہ ہی مزدورہ میں صدقے ہوا جدہ عبرت دا پڑیا سلام حسین کی کونجا پہاڑ نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں آئے آئے خیمے دے دار دے اندروں کٹھیاں ہو گئی حسین علیہ السلام کیا دیکھا لین زخمہ جو زخمین اللہ شاہ چاہ چاہ کے تھکا ہوئے تے بہناں کو اندروں پیا دین زاڑا اللہ دے دا مہمان بھلا اندرا وجویر شبیر جیڑا زخم لگ گئی پیشانی تے رگ بند کری ہمشیر بی بی آدھی جیڑے بدن نفیس ٹوٹ گئے مرحبا شرم نگر مونال ہائے چکر ہائے تیری اللہ دی بارگاہ ہائے درجو ایسیا جیڑے بدن نفیس ٹوٹ گئے نی چھپوا کے نہ بین دو تیر اور تحت الحنک والا وردے کل تھی سا شام اللہ تو انو آباد رکھے ہو سنیا شیعہ ہو رسول دے پتر نوروں دے بیٹھے ہو اللہ گواہ دے جدہ بہنائے بیٹھ کیتے آباد آئی اممہ دی جائی میرے زخمائی زخمین کوئی بچہ ٹور ویسی اممہ دا جایا میں کئی ماں دے فرمان یاد لئی ودی میں پورے کرنے میں ماں فرمایا جدہ چھیکڑی سلام کری اور میں صدقے اس ویلے میرے فریضے پورے کریں میرے مولا نے مولا سجاد دے نالی ودہ کی جدہ اکھی باریاں سجادہ در بابا تیرا حال کی میں بڑھ گیا سارے لباس دے پتران تے بھران دا خون لگ گویا ہے بابا تیری جو یہ حالت ہو گئی ہے میں ڈسا میرا چاچا غازی جیوے شالا بسدہ ہے مولا فرمائے دل ٹور گئے ہی میرا بھرا کی گیا ہے اکبر ٹور گئے جناب سجاد پوچھتے آئے تے حسین دا سیندے آئے مومنٹا جگر بڑا نرم ہوتا اجاں سجاد بورنائی جو سیدہ دے سجاد ہو کڑے پوچھنا ہے اصغر بھرائی تیرا کو سنیے آئیو میں صدقے ہوا اللہ جانتا ہے ایک دستار امامت سپرد کی تھی اللہ دے حوالے امامت ہون میرے بعد سجاد دے حوالے یہ مسائل بھی آبھنجے امام ہوندہ کر گیا حسین دروازے تو باہر نہ ہے نا جو مزدوراں کٹھیاں ہو گئی جنہوں نے ہی کو بچ گیا جو ہوئی ویدہ پیا اللہ دے حوالے میں کوئی نہیں ہو رہا جنہوں مزدوراں کٹھیاں ہو گئی ہیں مولا فرمائے دن ہر مزدور اپنیاں چادراں تے کس کے پٹیاں بان لو بانتا لئیے تے پوچھیا نے اگے تک کدی نے فرمایا فرمائندن اممہ دی جائی جدہ مرد نو دوڑنا پوے امامہ گرن دا خطرہ ہوتا جدہ مزدور نو دوڑنا پوے چادر لائے ہوئے دیئے میرے بعد تو انو لوٹ پوے بسم اللہ ہاتھ پیارے نکار ایک بار یہ سارتے مار یہ سینے تے سیدہ دے میرے بعد تو انے خیمے انو لوٹ پوڑیے او کائی بی بی انج بھاجوے سی کدی میں پٹی تاں پیا بنائنا توڑی چادر محفوظ رہے ویسی آنکھو مولا حسین تو دا پٹیے بنا گئی ہے پر شمر بے حیات نیزیاں نال چادر چھنیاں اے جڑا سنتے رہتے ہو دیتی چادر شمر کو چوپ کر کے
اللہ دی قسم چپ کر کے نہیں دیتی ظالم نے نال چھکے دیان بیبیاں دعا ہتھاں نال نبے دیاں اس وقت تک ہاتھ نہیں چھٹے جب تک کنڈ زخمی نہیں جب کنڈ زخمی ہوئی تے چادر لے گئی ہر مزدور دیا ہجرا بسا مرحبا شالا وستا رہے بھائی اللہ پاک کری اداکاری قبول فرماوے ہو گیا ودا بی بی سکینہ دائی ٹورنا نہیں پڑھتا آگے میدان فوج نس پئی پچھو سڑ مار کے آدن میرے اکبر جائے پتر مار کے ہنڈڑ ہو ہائے 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 نستے کیوں ہو یہ میری روایتیں پڑھی ہے نازلت رکا تو من السما کوفے دائی فوج بھجا چھوڑی 12 میل خالی ہو گئے میں مجبور مظلوم نہیں میں اللہ دے امر دا مجبور ہوں میرے نانے نال بات ہے میں مقامنا نہیں چاہتا اصل میں سمجھامنا چاہنا متو کل قیامت آلے کوئی دیارے آکھے نبی دا کوئی وارث ہوندہ جڑا دین نو بچاوے ہاں حسین بچا چھوڑیا نا بس رکا پڑھیا وہ تو تے لکھے ہوئے آئی یا ایو الذین آمنو اوفو بلکو مومنو اپنے وعدہ یاد کرو تلوار نعامت باغ ہے نا پیو وانگو خاموش ہو گیا ان للہ و ان بجدی ہوئی فوج ہٹ پئی اللہ گواہی نے 30,000 دا لشکر ایک پاس باقی جدہ ہشمیاں مار چھوڑے 30,000 دا لشکر ایک پاسے خاتون دا کسا پتر ایک جتنے بے حیال جنہیں دل لاکھنے ضرباں مرے درہر میرے کو ٹائم نہیں جو میں ضرباں گڑ کے سنائی بہرحال ادرادہ وجود حسین تے کوئی حصہ نہیں بچیا جتے کف جتے زخم کوئی نہ ہو کئی تیر ٹوٹ گئے کئی ظالمہ مارے میں صدقے ہوا جدہ گھوڑے تے نہیں سمجھ سکے نا زین جل جنا تو لائے اتھے میں پردہ رانا لایا رال میں لحاجیاں دیگر بیل کیوں بھائی قاتلن حاجی کوئی نا مرحبا بھائی انشاءاللہ تو انہوں دنیا میں کام نہ دے وے اللہ اللہ یا رال میں لکاریاں پیشی ویلے بطو زین دے پتر نبی دا 53 منٹ ریا تیرہ دے ہائے حسین اللہ راضی ہونے بھائی اللہ تو انہوں دنیا نے غم نہ دے ٹائم پورا ہو گیا ہے بس اللہ پیا علماء لکھیا ہے معصوم امام دسیا ہے اٹھیندائی تے جھڑ پاؤندائی لکھ ہویا گھوڑے تو اٹھیندائی تے گھوڑے جھڑ پاؤندائی میرا چھیواں مولا فرمائندہ ہے آپ پہ نائی جھڑدہ جدہ کوئی ظالم آگے پاسے جندے زمان خاتون دا چل زمین تے جھڑ پوے آواز آویا مسلمانوں میرے پتر دا مار لینے میں صدقے ہوں وقت 8ویں باری جھڑے اٹھی نہیں سکیا حسین سجدے بے حیاء حسین تے حملے اللہ دی قسمیں بلکل 1000 واری تحقیق کر کے پہ پڑھتا جلدے کل جو کو چھائی حسین نو مارے جو کو چھائی اس سے حسین نو مارے مارنا لے تھک پہ مریمان اللہ نہیں تھکا آخری مہن کا میرے نا جدہ ظالم نٹھا ہے فوج کا ہٹا یہ حسین سٹے سے ایک کمینہ ابن سعد آتا ہے ان کے پہوے دیو وان کے سار کلم کر لو شاید اس وقت میں پاڑی نہ سکا ونیو کلم کر لو کئی بے حیادن حسین تم مک گیا ہے ان سار کے یادن مک گیا ہے کہ یادن جیندہ ہے پتھر دا جگر ایتا کامو کر لائے میں مسائب دا لفظ پہ پردہ راتے پردہ دارا جی بھائی کے پڑھے جا کہ یادن حسین مک گیا ہے کہ یادن جیندہ ہے ایک بے حیاء بولے آدھا ہونے پتہ لگوئندہ ہے جیندہ ہی ہٹور گیا ہے وہ کمینہ کے کریے ایک کمینہ دا چند فوجی گھوڑے بجاؤ خیمے آلے پاسے آئے حسین جدہ خیمے آلے پاسے کمینے دوڑن لگن سار اچھا کر کے آدھا ظالمہ وجہ تمہیں
مولا دی آدھی پئیے جڑے ویلے آدھی پئیے میں اس ویلے دو بھائر جگہ تھا تُسا بشک کھڑے ہو جاؤ میں آخری بھائر پہ کرے نہ ریاں کردیاں ضربات لائے بھیڑا اور ریاں کردیاں ضربات لائے بھیڑا رہا کسدا چن زہرا کوئی ہوئے ہاں جڑا شمر کو آکھے کچھ کرے ہاں خوف خدا دا جتھے جتھے کھڑا ہے لفظ سن لے اور جندہ آخری ضرب پئی لگ دی آئی تے کیتا شمر اعلان جفادا اور نرم دل مولا کمینہ پیادا ہے ہون لوٹ لو خیمے کوئی نہیں بچیا وچ بن دے اور دی آواز آئی ہے زینب کلی رہ گئی ہے اور رسول دی آل دا کوئی اللہ لعنت اللہ